السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریکس کے اندر گولڈ کی ٹریڈنگ کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے ٹریڈرز کی جو گولڈ کے اندر ٹریڈنگ کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سے پہلے ہم نے صرف ایک اسٹریٹجی دی ہے گولڈ کی، اچھی اسٹریٹجی تھی، پروفیٹیبل اسٹریٹجی تھی، اور آج 275 نمبر ویڈیو ہے۔ تو یہ بھی گولڈ کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اگر ہم آپ کو ایک اسٹریٹجی، ایک اچھا پلان گولڈ کے بارے میں نہ دے سکیں۔ کافی دوستوں کا اصرار بھی ہوگا، تو آج ایک پھر میں آپ کو اپنی اسٹریٹجی دے دیتا ہوں جس میں آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا پروفٹ آئے گا۔ ڈبل ٹرپل کے چکروں میں بالکل بھی نہیں پڑنا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ مہینے کے آخر میں پروفٹ میں آئیں گے۔ لانگ ٹرم ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے، D1 کے اندر ہم نے کام کرنا ہے، 0.01 سے ٹریڈ سٹارٹ کرنی ہے، اور $1000 کے بیلنس پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ ہم ٹریڈ کیسے لیں گے، کہاں سے ٹریڈ سے نکلیں گے، اکاؤنٹ کو کیسے مینیج کریں گے، منی مینجمنٹ کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائیں گی۔ لیکن اس ویڈیو کو تھوڑا سا غور سے دیکھنا ہے، اور تھوڑا عرصہ 15-20 دن آپ نے ڈیمو پہ کام کرنا ہے، اس کے بعد ریئل میں آ جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی جو ٹریڈنگ ہے وہ بہتر سے بہترین ہو جائے گی۔ ابھی دیکھیں میں آپ کے سامنے اوپن کر رہا ہوں، یہ اوپن ہے اس وقت۔ میں اس جگہ پہ کوشش کرتا ہوں جس جگہ پہ، چلو آخر پہ آ جاتے ہیں، یہ آخری آ گیا ہے، ادھر ہی آ جاتے ہیں۔ گولڈ ایک ایسا، یہ بھی دیکھیں، ٹریڈنگ کے حوالے سے ہم پیئر بھی کہہ سکتے ہیں، پیئر نہیں تو گولڈ کی جو ٹریڈنگ ہے یہ ایسی ٹریڈنگ ہے جو اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے چلتی ہے، ایک طرف بالکل نہیں جاتی۔ ابھی دیکھیں مارکیٹ ادھر سے آئی نیچے سے، بلکہ جا رہی ہے اوپر، اوپر سے پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر تھوڑا نیچے، پھر تھوڑا اوپر، پھر نیچے، پھر تھوڑا اوپر، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں مارکیٹ کو، اس پہ کام کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے باقی کرنسی پیئرز کی نسبت۔ لاسٹ پہ آتے ہیں، آپ نے ہمیشہ ٹریڈ اس وقت انٹر کرنی ہے، D1 ٹائم فریم ہے، $1000 آپ کے پاس بیلنس ہونا چاہیے، سویپ فری آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، ڈبل ٹرپل کے چکروں میں بالکل نہیں پڑنا۔ اگر آپ کو مہینے کا گولڈ میں 10% بھی پروفٹ آتا ہے تو زیادہ سمجھنا ہے۔ ایسا اس اسٹریٹجی میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ آپ مہینے کا 100% کما لیتے ہیں یا مہینے کا 200% کما لیتے ہیں، بس آپ کی مزدوری اچھی بنتی رہے گی $1000 کے اکاؤنٹ پہ۔ جسٹ اتنا میں آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ کام کیسے کرنا ہے؟ کام اس وقت کرنا ہے جب 3 کینڈلز ایک طرف چلی گئی ہوں۔ یہ میں بالکل لاسٹ پہ آ گیا، اور مجھے حقیقت میں علم بھی نہیں تھا کہ یہ لاسٹ میں بنی ہوئی تھی، یا اس سے پہلے جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں اس ویڈیو پہ کوئی دیکھا نہیں گیا اتنے غور سے، یا لاسٹ میں نے دیکھ کر بتا رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ کو 2-3 چیزیں سمجھا رہا ہوں۔ ابھی دیکھیں پہلی کینڈل بائی کی، دوسری کینڈل بائی کی، تیسری کینڈل بائی پہ بنی۔ شرط یہ ہے 3 کینڈلز ایک سمت میں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں تینوں کینڈلز کا لو سے لے کر ہائی تک $37 کا مارکیٹ نے اپ لیا۔ اب آئیڈیا یہ ہے، گولڈ کے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ اگر گولڈ کا ٹرینڈ اپ بھی ہے، 37 پہ اوپر گیا تو مارکیٹ $10 $37 اوپر گئی، گولڈ کا ریٹ اوپر چڑھا، پھر $10 نیچے آئے گا،
پھر جا کر اوپر جائے گا۔ یہ ہر بزنس کا اصول ہوتا ہے، لیکن گولڈ کا یہ تھوڑا اور آسان ہے آپ کی ٹریڈنگ کے لیے۔ یہ دیکھیں 1 2 3 کینڈلز لگاتار بائی کی بنی۔ اب اس اسٹریٹجی میں آپ نے سمجھنا ہے، گولڈ کو سمجھنا ہے کہ اب یہ 3 دن لگاتار اوپر رہا، 1 یا 2 دن یہ نیچے آئے گا، پھر لگاتار اوپر گیا، پھر نیچے آئے گا۔ اگر 3 دن لگاتار نیچے گیا، گولڈ اوپر جائے گا۔ اس اسٹریٹجی میں آپ نے سٹاپ لاس نہیں لگانا اور $10 کا آپ نے ٹیک پروفٹ لگانا ہے۔ کبھی بھی دیکھ لیں کہ دیکھیں 1 2 3 کینڈلز بائی کی بنی۔ اب بائی کی بننے کے بعد ہمارا آئیڈیا یہ ہے، ہمارے مائنڈ کے اندر یہ ہے کہ مارکیٹ 3 دن لگاتار اپ گئی، اب مارکیٹ کچھ نہ کچھ ڈاؤن آئے گی، تو یہ جیسی سٹارٹ ہوئی ہم نے ٹریڈ لگا لینی ہے۔ اب اس جگہ پہ ہم نے ٹریڈ بائی کی لگانی ہے یا سیل کی لگانی ہے۔ میں نے آپ کو اس کا تھوڑا سا بیسکس بتائی ہیں اسٹریٹجی کی، کہ گولڈ جب ایک طرف جاتا ہے تو اپ ڈاؤن کر کے جاتا ہے، تو 3 دن لگاتار اپ رہا۔ اب ہمارے مائنڈ کے اندر یہ ہے کہ ہم نے یہ سیل میں آئے گا اور ڈاؤن آئے گا، اس جگہ پہ ہم نے سیل کی ٹریڈ لگانی ہے۔ 3 لگاتار کینڈلز ایک طرف چلی جائیں D1 میں، 10 پپ ٹیک پروفٹ لگانا ہے، سٹاپ لاس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس جگہ پہ مارکیٹ ہم نے لگائی ایک بار تقریباً $6، 1338.08 پہ ہم نے ٹریڈ لگائی، اور 1344.75 پہ 1345 پہ مارکیٹ گئی، اور 1328 تک ہمارا آئیڈیا تھا کہ آنی چاہیے تھی، اور مارکیٹ نے 1324.16 کو لو مارا، مطلب 1338 پہ ہماری جو ٹریڈ سیل کی تھی وہ ہمارا ٹی پی کر چکی۔ اس کے بعد مارکیٹ کا جہاں مرضی جدھر مرضی چاہے چلی جائے، ہم نے ٹریڈ کلوز کر دینی ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا اور لے کر آتا ہوں۔ اس جگہ پہ میری کوشش ہے کہ آپ کو دکھا سکوں جہاں پہ آپ کا ٹریڈیں تھوڑی سی پھنس گئی ہوں، لیکن 1-2 اور جگہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا، مارکیٹ میں اپ ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہا، اور مارکیٹ دوبارہ یہ دیکھیں اپ ڈاؤن آتی رہی، اور مارکیٹ نے کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں دیا جس پوائنٹ پہ 3 ٹریڈز اکٹھی سیل کی ہوں یا بائی کی۔ مارکیٹ دوبارہ نیچے آئی، پھر دیکھیں ایک بائی کی بنی، دوسری بائی کی بنی، تیسری بائی کی بنی۔ ان تینوں کینڈلز کا جب ہم دورانیہ دیکھتے ہیں تو یہ دورانیہ تقریباً $42 تک کا بن جاتا ہے۔ اب ہمارا آئیڈیا یہ ہے، اب اسٹریٹجی کے اندر ہماری سوچ یہی ہے کہ مارکیٹ $42 گولڈ کا ریٹ ایک طرف گیا، اب 42 میں سے $10 $12 واپس آئے گا۔ یہ جیسے ہی تیسری کینڈل ختم ہوئی، اس جگہ پہ ہم نے ٹریڈ انٹر کر لینی ہے سیل کی، جہاں پہ مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے۔ یہ گولڈ کی ایک خصوصیت ہے کہ مارکیٹ ایک طرف لگاتار نہیں جاتی۔ اگر مارکیٹ نے اپ جانا ہوا، 40 پپ ایک طرف جاتی ہے، پھر 15-20 پپ ڈاؤن آتی ہے، پھر 40 پپ اوپر جاتی ہے۔ تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ مارکیٹ میں گولڈ میں جب 3 کینڈلز اکٹھی، فاصلہ تقریباً $40 کے اوپر نیچے ریٹ ایک طرف چلا گیا ہو، تو یہی سوچ ہے اسٹریٹجی کی کہ مارکیٹ دوبارہ ڈاؤن آئے گی۔ اب دیکھیں اس جگہ پہ ہم نے سیل لگائی، اور اس جگہ پہ سیل لگانے کے بعد مارکیٹ $12 اور اوپر گئی۔ یہ ٹریڈ جو ہماری لگی ہے، یہ لگی ہے 1350 پہ سیل لگی ہے، ایک اور 0.01 کی لگی ہے $1000 پہ۔ ایک اور ٹریڈ ہم نے اوپر لگا لینی ہے سیل لیمٹ، یہ ہم نے $10 کے فاصلے پہ لگانی ہے۔ ابھی دیکھیں یہ 1350 ہے، اور ہم نے دوسری ٹریڈ لگا لینی ہے 1360 پہ۔ اب مارکیٹ اوپر چلی گئی،
اور 1360 پہ جا کر مارکیٹ نے ہمارا جو دوسرا آرڈر تھا وہ بھی اٹھا لیا 0.01 اور 0.01 دو ٹریڈز ہماری ایکٹیو ہو گئیں اور دونوں ہی سیل کی ہوئیں۔ اب دیکھیں کیا ہوا کہ مارکیٹ 40 پہ گئی، پھر مارکیٹ میں تھوڑا سا اور اوپر گئی 42 پہ، مارکیٹ نے ہمارا ہر 10 پپ کے ہر 10 ڈالر کے فاصلے پہ ہم نے 0.01 کی سیل لگائی رہنی ہے، چاہے یہ بے شک 50-100 پپ بھی اوپر، 100 ڈالر بھی اوپر چلی جائے، تو 100 ڈالر میں بھی ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ واش نہیں ہوگا۔ تو ابھی دیکھیں کہ اس جگہ پہ مارکیٹ جہاں سے ہماری ٹریڈ ایکٹیو ہوئی تھی 10 ڈالر اور اوپر گئی، اور 10 ڈالر پہ ہم نے 0.01 کی ایک اور ٹریڈ لگا لی۔ اس جگہ پہ ہمارا جو نقصان تھا وہ 10 ڈالر تھا، مارکیٹ 11 ڈالر ٹوٹل میں اوپر گئی اور 10 ڈالر کے اوپر ہم نے ایک اور ٹریڈ لگا لینی ہے۔ اب مارکیٹ دوبارہ نیچے آئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کتنی نیچے آئی۔ اس جگہ پہ ہمیں تھوڑا سا چانس اور مل گیا کہ مارکیٹ ہمیں زیادہ پروفٹ دے گی، لیکن چلیں ہم 10 ڈالر کے چکروں میں پڑتے ہیں، اور مارکیٹ نے ہمارا جیسی آرڈر اٹھایا، اب ہم جیسی ہماری پہلی انٹری پوائنٹ پہ مارکیٹ آئی 1360 پہ ہماری ایک سیل لگی ہوئی تھی 0.01 کی، اور 1350 پہ ہماری دوسری سیل لگی ہوئی تھی 0.01 کی۔ 1360 سے مارکیٹ جیسی ہی 1350 پہ آئی تو 1350 والی جو ہماری ٹریڈ تھی یہ 0 پہ نکل رہی تھی، نہ نفع نہ نقصان، اور جو ہماری ٹریڈ تھی 1360 پہ سیل وہ ہمیں 10 ڈالر کا پروفٹ دے رہی تھی۔ اس جگہ پہ ہم نے دونوں ٹریڈز کو کلوز کر دینا ہے، اور ٹریڈز کو کلوز کرنے کے بعد ہماری جو ٹوٹل میں پروفٹ آئے گا وہ 10 ڈالر کا ہی ہوگا۔ اس کے بعد مارکیٹ نے ہمیں پروفٹ دیا، پھر مارکیٹ نیچے آئے گی، کوئی بھی 3 کینڈلز ایک طرف نہیں بنائیں، پھر سن لیں مارکیٹ 3 کینڈلز اس طریقے سے بنائے، پھر دیکھیں مارکیٹ آتی رہی، کبھی بنتی، کبھی سیل بنتی، کبھی کیسے بنتی، کبھی کیسے بنتی، پھر مارکیٹ نے اس جگہ پہ 1 2 3 لگاتار کینڈلز سیل کی بنائیں۔ جیسی ہماری تیسری کینڈل ختم ہوئی اس جگہ پہ ہم نے ایک بائی کی ٹریڈ لگا لینی ہے 1314 پہ، اور نیچے ایک اور بائی لیمٹ لگا لینی ہے 1304 پہ۔ یہ دیکھیں 1304 والی تو ادھر سے نہیں اٹھائی گئی، مارکیٹ نے نہیں اٹھایا۔ مارکیٹ نے جو ہمارا پہلا آئیڈیا تھا کہ مارکیٹ جب ایک طرف جاتی ہے تو آدھا واپس تقریباً جاتی ہے، اس جگہ پہ ٹوٹل فاصلہ صرف 17 ڈالر کا ہی تھا، لیکن جیسی ہی ہم نے سیل بنی، سیل کے بعد ہم نے بائی کی ٹریڈ لگا لی، اور بائی کی ٹریڈ کا رزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 3 کینڈل سیل کے بننے کے بعد چوتھی کینڈل ہماری بائی کی بنی، 5ویں کینڈل میں بھی ملا جلا رجحان رہا اور سیل کی بنی، اور پھر ایک لمبی سی کینڈل آ گئی جس نے ایک ایسا بریک کیا کہ مارکیٹ میں جو ہماری 1314 پہ ہماری بائی لگی ہوئی تھی وہ ایک ہی دن میں مارکیٹ 1336 پہ گئی، اور جو ہمارا 10 ڈالر کا ٹیک پروفٹ تھا 0.01 والی ٹریڈ کا اس میں وہ ہٹ ہو گیا۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ مارکیٹ گولڈ کے اندر یہ زیادہ کام دیتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اس اسٹریٹجی میں نہیں کہتا کہ گولڈ کے اندر مارکیٹ جب بھی 3 کینڈلز لگاتار ایک طرف کی بنائے، بائی کی بنائے، آپ نے سیل کی ٹریڈ لگا لینی ہے، سیل کی لگائے آپ نے بائی کی ٹریڈ لگا لینی ہے، اور کس طریقے سے ہر 10 ڈالر کے فاصلے پہ اگر آپ نے سیل لگا لینا ہے، اگر پہلی ٹریڈ سیل کی بنی اور اگر پہلی ٹریڈ بائی کے لگی ہے تو ہیج نہیں کرنا بلکہ نیچے سے 0.011 کی ہی لاٹ لگانی ہے اور بائی پہ لگانی ہے۔ جیسی مارکیٹ واپس مڑے گی آپ کو ٹوٹل میں 10 ڈالر پروفٹ آئے گا، آپ نے ٹریڈ کلوز کر دینی ہے، اور یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے، آپ ایک بہت ہی مناسب سا پروفٹ اس میں کما سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جوا نہیں کھیلنا کہ مارکیٹ میں آپ نے ٹی پی کہ آپ نے ڈبل کے چکروں میں پڑنا ہے۔ یہ 100 ڈالر کا اکاؤنٹ ہے اور آپ نے 0.05 کی ٹریڈ لگا لی،
ایسا ظلم اپنی ٹریڈنگ پہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ اسٹریٹجی کسی کی کاپی کردہ نہیں ہے، ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے اور ہمارا اپنا ایک پلان ہے۔ اس کو تھوڑا سا ڈیمو پہ کام کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر مزہ بھی آئے گا، اور آپ کا گھر، آپ کے ماں باپ، آپ کے بیوی بچے، آپ سب خوشحال ہوں گے، اور آپ کی خوشحالی ہی ہماری کامیابی ہے۔ بس دعا کرتے رہیں، اللہ تعالی ہمیں استقامت دے۔ اللہ تعالیٰ بغیر لالچ کے، بغیر کسی سے کوئی فیس لیے، بغیر کسی مطلب کے ہمیں آپ لوگوں کی خدمت کرتی رہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کا ہمیشہ سے محتاج تھا، محتاج ہوں اور محتاج رہوں گا۔ بس دعاؤں میں رات کے پچھلے پہر جب آنکھ کھلے تو دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں۔ حقیقت مانے میرا گلہ سوکھا ہوا ہے، رات کو بھی بہت لمبی بات ہوئی ہے، آپ لوگوں کے لیے بہت سا وقت دیتے ہیں، ہمارے لائیو چیٹ والے بھی۔ اللہ تعالیٰ تنی فارکس کے ساتھ جتنے بھی لوگ اٹیچ ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اگر اس حوالے سے یا فارکس میں کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی بھی کویشچن ہوتا ہے، آپ نے کومنٹ کے اندر لکھنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ میری اس وجہ سے، اس کومنٹ کی وجہ سے کسی دوسرے بھائی کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور اگر کسی اور بندے نے کومنٹ دیا ہوا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے اس کو جواب دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کو ہم صرف جواب دے سکتے ہیں، آپ اس کو جواب دیں، اس کا مسئلہ حل کریں۔ اور میں ایک بات کہہ رہا تھا، رات کو بھی بات ہوئی اور آج دن میں بھی ایک دوست کی کمپلین آئی تھی ایکسنس کے حوالے سے، کہ بلکہ آپ لوگ مجھے بتا دیں کہ ایکسنس میں کل 2 دن سے میں بہت زیادہ سن رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ آٹو ٹریڈز لگائی ہیں۔ ویسے مجھے تو نہیں لگتا، لیکن بہت زیادہ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے۔ اور ایک بندے نے تو کہا کہ میرا 11 لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے اور میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں ٹریڈ نہیں لگائی۔ اور ایک اور بندہ ہے وہ کہتا ہے میں $95 پہ میں بھی قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ میں نے ٹریڈ نہیں لگائی، آٹو ٹریڈ ہوئی اور بیلنس زیرو ہو گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا ہیں۔ تو میں ایک چیز کہتا ہوں کہ ہمیشہ گروپ ورکنگ کریں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں انفارمیشن دیں، کہ آپ لوگوں کی ایک سوچ کو بدلنا پڑے گا، آپس میں اتحاد سے رہنا پڑے گا، ورنہ ایک ایک کر کے چنے جاؤ گے، ایک ایک کو ٹارگٹ کر کے نقصان پہنچایا جائے گا۔ جب تک آپ اتفاق سے نہیں رہو گے، اس ماحول کو، اس پرانی سوچ کو آپ تبدیل کر دیں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں یہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، یا جو چیز میں ایک گروپ کے علاوہ اکیلے کام کرتا ہوں، حقیقت مانے چن چن کر تم لوگوں کو ٹارگٹ بنایا جائے گا۔ اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، بروکر کے ساتھ جس کے ساتھ مرضی جوائن ہونا ہے، لیکن کم سے کم ایک گروپ بناؤ اور بروکر کے ساتھ بات کرو۔ انشاءاللہ آپ کی ٹریڈنگ بھی کامیاب رہے گی اور آپ کا بزنس بھی کامیاب رہے گا۔ دوسروں سے علم کو بیچنا چھوڑ دو، علم بیچا نہیں جاتا، علم پھیلایا جاتا ہے۔ علم بیچنے والے کی عزت نہیں ہوتی، علم پھیلانے والے کی عزت ہوتی ہے۔ جو چیز علم میں ہے آگے دے دو، جو آپ کا پروفٹ کا وے ہے وہ ہم سے شیئر کرو، آپ خود دوسروں کو بتاؤ، جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن علم اپنے تک رکھنا، اپنی اسٹریٹجیز، اپنا نالج، اپنا ایکسپیرینس اپنے تک رکھنا، یہ شاید آنے والی نسلوں کے ساتھ ہماری زیادتی ہوگی۔ اور انشاءاللہ تنی فارکس ایک ایسا پلیٹ فارم بن جائے گا جو آنے والی نسلوں کو کسی بھی شعبے میں، فارکس کے شعبے میں بھی آنے والی نسلوں کو اپنا علم، اپنا ایکسپیرینس، آپ کا ایکسپیرینس ان تک پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ تو بس لاسٹ میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔